ایک عورت جس کا نام مریم تھا۔ مریم کا شوہر انتقال کر چکا تھا، اسی لیے وہ اپنے بیٹے امجد کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد مختلف قسم کے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ مریم نے اپنے بیٹے امجد کو سرکاری اسکول سے میٹرک کروایا تھا۔ امجد چونکہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ رکھتا، اس لیے وہ بڑی مشکل سے میٹرک میں پاس ہوا تھا۔ مریم میں مزید ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو مزید آگے پڑھا سکے۔ مریم کے گھر میں امجد 10 سال بعد ہوا تھا، اس لیے مریم کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور اب اس میں کام کرنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ مریم نے امجد کو کہا کہ بیٹا کہیں کام تلاش کر لو، اب کچھ میں کام کرنے کی ہمت نہیں۔ تو امجد بولا اچھا امی، آپ بس دعا کریں کہ مجھے جلد کام مل جائے۔ مریم بولی انشاءاللہ بیٹا تم کو جلد کام مل جائے گا۔ امجد اب کام کی تلاش میں روز گھر سے چلا جاتا تھا، لیکن امجد کو کوئی کام نہ ملا تھا۔ کام کی تلاش کرتے ہوئے امجد کی بہت سے لڑکوں سے دوستی ہو گئی اور وہ سب امجد کے دوست بن گئے۔ امجد کے یہ سب دوست آوارہ اور عیاش قسم کے تھے۔ امجد اب ہر روز اپنی ماں کو یہی کہہ کر نکلتا کہ امی میں کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ مریم جو کہ اپنے بیٹے کے گھر سے نکلتے ہی اس کے لیے دعا کرنا شروع ہو جاتی تھی اور رو رو کر اپنے حبیب کے صدقے اپنے بیٹے کی خوشحالی، تندرستی اور اس کے کام کے لیے دعا کرتی تھی۔ لیکن مریم یہ نہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ جب بھی مریم کا بیٹا گھر سے نکلتا وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی۔ اب امجد 22 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن امجد صبح کا گیا اور رات ہو گئی تھی، لیکن امجد گھر واپس نہ آیا۔ مریم پریشان ہو گئی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی میرا بیٹا ٹھیک ہو اور صحیح سلامت گھر واپس آ جائے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن امجد ابھی تک گھر واپس نہ آیا تھا۔ اب تو مریم رونے لگی اور اپنے بیٹے کو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ امجد بیٹا گھر واپس آ جا، بہت رات ہو گئی ہے اور تیری ماں کو ڈر لگ رہا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کیونکہ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ پھر آدھے گھنٹے بعد امجد گھر واپس آ گیا تھا تو اس کی امی بولی امجد آج تم نے گھر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کیا کام مل گیا تھا؟ امجد بولا امی میرے نصیبوں میں کام کہاں ہے، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے گیا تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ مریم بولی امجد تم نے ایک بار سوچا نہیں کہ میری ماں گھر میں اکیلی ہے، میں جلدی گھر چلا جاؤں؟ تو امجد بولا امی کیا آپ صرف ایک ماں اکیلی تھی؟ جتنے بھی میرے ساتھ دوست مووی دیکھنے گئے تھے ان سب کی ماں گھر میں اکیلی تھی۔ اچھا مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانا لائیں؟ تو مریم بولی کہ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ تو امجد بولا کھا لینا تھا، میں نے آپ کو منع تو نہ کیا تھا؟ مریم بولی امجد تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اور ویسے بھی آج تک میں نے تمہارے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے جو میں آج کھا لیتی؟ تو امجد بولا امی جلدی جلدی کھانا لائیں اور زیادہ باتیں نہ کریں۔ تو ظاہراً اپنے بیٹے کو دیکھ کر بولی امجد تم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں بیٹا، سب لوگ تم کو اچھا نہیں بلکہ برا کہتے ہیں، اب تو سب لوگ کہنے لگے ہیں وہ دیکھو امجد بدماش کی ماں جا رہی ہے۔ بیٹا تیرا ایک باپ تو شریف انسان تھا، تو پھر تو کیوں ایسا نکلا ہے؟ یہ غلط لوگوں میں بیٹھ کر تیری سوچ بھی غلط ہو گئی ہے۔ امجد بولی اماں کھانا دینا ہے تو دو، یہ اپنا لیکچر جھاڑنا بند کرو ورنہ۔ مریم امجد کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور غصے میں بولی ورنہ کیا کرے گا؟ جا آج میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، جب ساری رات بھوکا سوئے گا تو تیری عقل ٹھکانے آ جائے گی کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ چاہے غلط لوگوں میں بیٹھ بیٹھ کر تیری سوچ بھی غلط ہوتی جا رہی ہے، تجھے تو اپنی ماں سے بات کرنے کا بھی نہیں پتا کہ ماں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ امجد کو اپنی امی کی یہ بات سن کر غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس نافرمان نے اپنے پاؤں کا ایک جوتا اتارا اور اپنی ماں کو مارنے لگا اور مارتے مارتے اپنی امی کو گھر کے دروازے سے باہر گلی میں لے گیا، جہاں سب لوگ مریم کو اپنے بیٹے سے مار کھاتے دیکھ رہے تھے۔ مریم سب لوگوں کے سامنے ایک تماشا بن گئی تھی۔ مریم تھی تو ایک عورت، وہ اپنے بیٹے کو کئی بار پیچھے کر چکی تھی، لیکن شاید اب اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو دھکا دے کر پیچھے ہو جائے۔ پھر امجد نے ایک جوتا اپنی امی کے منہ پر دے مارا تھا۔ منہ پر جوتا لگنے سے مریم کے دل سے ایک آہ نکلی تھی اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو کہہ بیٹھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا سبق سکھا اور ایسی سزا دے کہ یہ ساری زندگی روتا رہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیا کر بیٹھا ہوں۔ پھر امجد گھر چلا گیا اور اندر سے جا کر دروازہ بند کر کے سو گیا اور مریم ایسے ہی گلیوں میں بھٹکنے لگی۔ آس پاس کے لوگ مریم کو کھانا بھی دیتے تھے پر مریم کھانا نہ کھاتی اور ہر وقت اپنے رب سے باتیں کرتی رہتی کہ یا اللہ تو نے یہ کیسی اولاد عطا کی ہے، اس سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی رہتی۔ مریم ایک ہفتے سے بھوکی پیاسی کبھی کہیں تو کبھی کہیں رہ رہی تھی۔ ایک ہفتہ
بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے مریم کے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو گئی اور مریم اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ لوگوں نے ہی مریم کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے منو مٹی تلے دفنا دیا گیا تھا۔ دوسری طرف امجد کے پاؤں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ اس کے پاؤں میں ایسا درد اٹھا تھا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوجتا جا رہا تھا۔ امجد نے مختلف شہروں کے ڈاکٹروں اور ہسپتالوں سے اپنا علاج کروایا، پر کسی کو یہ پتہ نہ لگا کہ امجد کے پاؤں کا کیا مسئلہ ہے۔ پھر آخرکار ڈاکٹروں نے کہا کہ امجد کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ انگلیاں کاٹنے کے بعد امجد نے شادی کر لی تھی۔ شادی کے ابھی چند ہی دن ٹھیک گزرے ہوں گے کہ پھر امجد کا پاؤں سوج گیا، اور اب اس سے کوئی کام بھی نہ ہوتا۔ وہ تو اس کی بیوی سغرا کے گھر والوں کی مہربانی کی وجہ سے اس کے گھر کا خرچہ چل رہا تھا، اور وہ ساتھ میں امجد کا علاج بھی کروا رہے تھے۔ امجد کا پاؤں ٹھیک نہ ہوا تھا، پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ بھی سوج گئی تھی، اور اسی وجہ سے پھر اس کا پاؤں بھی کاٹنا پڑا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد اس کی ٹانگ بھی کٹ گئی۔ امجد کی بیوی سغرا، جو کہ امجد سے کافی امیدیں لگائے بیٹھی تھی، اس نے جب دیکھا کہ شادی کے بعد امجد صرف بیمار ہی رہنے لگا ہے اور 5 سال ہو گئے ہیں میرے گھر والے ہی اس کا خرچ اٹھا رہے ہیں، سغرا نے سوچا کہ جب یہ ان 5 سالوں میں مجھے خوش نہ رکھ سکا تو آنے والے وقت میں خاک خوش رکھے گا۔ اس نے پھر امجد سے طلاق لے لی اور وہ امجد کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے تو امجد کو سغرا کے گھر والوں کا سہارا تھا، لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ وہ گلی کے ایک کونے میں بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا تھا، اور اب وہ اپنا علاج بھی نہ کروا سکا، کیونکہ بھیک سے مانگے ہوئے پیسوں سے صرف وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اب اس کی دوسری ٹانگ اور پاؤں بھی سوج گیا تھا، جیسے پہلی والی ٹانگ اور پاؤں سوجا تھا۔ پہلے تو وہ ایک ٹانگ کے سہارے چل پھر لیتا تھا، لیکن اب تو وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس سے سڑک پر جہاں وہ بھیک مانگتا تھا وہاں پر لیٹ کر بھیک مانگنے لگا تھا۔ نہ جانے امجد کو کون سی بیماری لگ گئی تھی جس نے اس کے سارے جسم پر حملہ کر دیا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ آدمی امجد کے پاس سے گزرا۔ اس بزرگ کو سب لوگ صوفی صاحب کہتے تھے۔ امجد اس بزرگ کو کہنے لگا کہ صوفی صاحب، میں اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہوں، میری کوتاہیوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر امجد نے اس صوفی صاحب کو اپنی ساری کہانی سنائی تھی۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ امجد، تم نے اپنی ماں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یہ تم اسی کی سزا بھگت رہے ہو۔ تو امجد بولا، جی صوفی صاحب، اللہ نے مجھے میری غلطیوں کی سزا اس دنیا میں ایسی دی ہے تو آخرت میں میری سزا کیسی ہوگی؟ شاید امجد کا آخری وقت آ گیا تھا۔ پھر امجد 5 دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امجد کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس سے لوگوں کو بدبو آتی تھی، اسی لیے جو لوگ اسے بھیک دیتے تھے وہ بھی دور سے ہی پیسے پھینک کر چلے جاتے تھے۔ اور جب امجد کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو کسی نے بھی امجد کا جنازہ نہ پڑھایا تھا اور نہ ہی اسے دفنایا گیا تھا، بس کوے اور چیلوں نے ہی اس کا گوشت کھایا تھا۔ یہ تھی امجد کی زندگی، جس نے خود ماں کو جوتے مار کر دوزخ خرید لی تھی۔ امجد کو ایسی سزا ملی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت حاصل کر رہے تھے، اسی لیے کبھی بھی ماں کے آگے اونچی آواز میں نہ بولنا اور نہ ہی ماں کی نافرمانی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ماں کا دل دکھ جائے تو نہ جانے کون سی آہ یا بد دعا ماں کے دل سے نکل آئے، جس سے دنیا میں ہی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ ماں کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور بچوں کی زندگی بھی سنوار دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔